بعض روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین وہ ایسے بھی ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس جو ہمت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر فتنے کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ آپ جامع کتب جتنی بھی احادیث کی ہیں ان سب میں ایک باب ہے کتاب الفتن کے نام سے، باب الابواب الفتن کے نام سے، یعنی جس میں فتنے کے حوالے سے جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ اور اس میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو آنے والے دور میں آئے گا اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ کرے۔ اور ان فتنوں میں یہ روایت تو ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے قطروں کی تیزی سے بھی زیادہ میں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اتنی تیزی سے ایمان اور کفر کا سفر ہوگا، اتنی تیزی سے، یعنی اسے بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ ایک تو یہ نا کہ انسان سوچتا ہے وقت لیتا ہے، اتنی تیزی سے پھر جائے گا معاملہ کہ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر۔ اور کون سی ایسی خبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں دی؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8094۔ اسے بہت سارے ائمہ محدثین نے نقل کیا، امام حمیدی نے نقل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اسے 2 مرتبہ صحیح بخاری میں نقل کیا، امام مسلم نے اسے نقل کیا، امام نسائی نے اسے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی آخر الزمان یظہر ذو السویقتین علی الکعبہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں پتلی ٹانگوں والے حبشی وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک دور ایسا آئے گا فی آخر الزمان، آخر زمانے میں۔ یہ آخر زمانہ کب ہے اس کے بارے میں محدثین نے بہت سارے کلمات لکھے۔ یہ آخر زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں آنے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد کا دور ہوگا۔ یہ آخر زمانہ کب آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کب قائم ہوگی؟ جب زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں بچے گی، اس دور کی بات ہے۔ فی آخر الزمان، آخر زمانے میں ایسا ہوگا یظہر ذو السویقتین کہ وہ پتلی ٹانگوں والے حبشی ظاہر ہوں گے، علی الکعبہ وہ کعبۃ اللہ پر غالب آ جائیں گے، اور پھر یہ وقت آئے گا کہ فیہدمھا وہ اس کو منہدم کر دیں گے، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ یہ دور بھی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سارے معاملات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ کسی دور میں جب یہ باتیں ہم پڑھا کرتے تھے یا محدثین نے جس دور میں لکھی، وہ یہ سوچتے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ مسلمان لوگ ہوں، مسلم امہ ہو، اور اس زمانے میں لوگ ان حدیثوں کو کیسے پڑھتے ہوں گے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، جب مسلمان جو ہے وہ 60 لاکھ میل مربع میل، یعنی آدھی دنیا پر جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اس دور میں مسلمان اس کو کیسے دیکھتے ہوں گے کہ یہ دور بھی آئے گا، کہ ایک وقت آئے گا کہ حرم ویران ہو جائے گا۔ تو یہ کب آئے گا؟ اور پھر یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت تو ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ ابابیل بھیجے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو مسلمانوں کے ذمہ لازم کیا وہ یہی تھا کہ بھئی بقدر جو تمہاری ہمت ہے نا اس کی قدر ہوگا، جتنی تم میں ہمت ہوگی،
جتنی تمہارے اندر ہمت ہوگی، جتنی تم کوشش کرو گے، اسی کے بقدر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں بدر کے موقع پر فرشتے نازل ہوئے، بدر کے موقع پر فرشتے اترے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا 3000 نہیں 4000 بخمسۃ آلاف، 4000 فرشتے اتاروں گا۔ اور ان میں بھی اختلاف یہ ہے کہ ان فرشتوں نے قتال کیا یا نہیں کیا، دو اقوال ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی جنگوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ اب رسول اللہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اب سارے خود ہمت کرو۔ اب مسلمانوں پر ہمت کرنا لازم کہا گیا، اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ خود کو مضبوط کریں اور خود حفاظت کریں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ابابیل اتریں گے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ آسمانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر مدد بھیجے گا، اب خود تم لوگوں نے خود کرنا۔ ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں بقدر ایفرٹ، یعنی جتنی تم کوشش کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اب من و سلوہ نہیں اتر رہا، اب وہ دور آئے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں جی ایسا بھی دور آئے گا جب کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا۔ یہ تو اس لیے بتایا گیا کہ جس طرح ایک شاگرد کو استاذ کہتا ہے وہ پڑھ لے نہیں تو فیل ہو جائے گا، تو وہ کہے کوئی نہیں میں نے فیل ہو ہی جانا ہے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا ترغیب و ترہیب کا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونا تو ہے، لیکن ہم اس کو جب تک روک سکتے ہیں دعا کریں ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو۔ ورنہ اس دور کے مسلمانوں نے تو یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ بیت المقدس جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو لے کر دیا اور مسلمانوں کی اس پر حکومت رہی، مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس پر بھی غلبہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دور بھی آیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اغیار نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کیا کیا وہاں معاملہ نہیں کیا۔ تو جیسے بیت المقدس کا معاملہ ہوا، پھر ہم کہتے تھے جی کیسے معاملہ ہو گیا، فلسطین کے اندر کتنے مسلمان شہید ہو گئے، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ کوئی ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی پوری مسلم دنیا خاموش ہے۔ ایسا ہی معاملہ باقی سب کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں فتنوں کے دور میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فتنوں کے دور میں مسلمان مجاہدوں میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی حمایت کا نصرت کا کام ہم سے لے لے۔ اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان فتنوں سے پہلے اس دنیا سے واپس اپنے پاس بلا لے۔ آمین ثم آمین۔ اس میں